السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آواز میں البتہ وہی بے اتنائی و خشکی تھی جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی کمپنی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی وہی ہوا تھا جو آپ نے پولیس سے کہا؟ کیا واقعی آپ نے فارس کو اعتراف جرم کرتے سنا؟ کافی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت کا رکھتا ہو۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سب سچ کہا ہے، ایک ایک حرف۔ ہاشم نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہتے ہوئے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی، کوٹ کا بٹن بند کیا اور تو پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنی حمایت میں پائیں گی، کہہ کر مڑ گیا۔ زمر اس کو باہر جاتی دیکھتی رہی۔ اب بھی اس کی نگاہوں میں بیزاری تھی مگر اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑا سعدی نظر آیا۔ زمر کی نگاہوں میں امید سی جاگی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کے دیکھا مگر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہاشم کی طرف پر امید سا بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ درمیان کا رستہ رک گیا۔ زمر نے سر بے دلی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ آنکھ کے کنارے پہ ہلکی سی نمی ابھری تھی مگر اس نے جلدی سے انگلی کی نوک سے اسے صاف کر لیا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر آج کیوں؟ کیا آپ نے زمر سے بات کی؟ بار وہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہ فارس کو اریسٹ کر کے وہیں لائیں گے۔ سعدی کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ ماموں کو اریسٹ کر لیں گے؟ وہ ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فارس غازی نامی شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، اس لیے تم فارس کے لیے معاملات بگاڑنے کی بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ۔ ہاشم باہر کی طرف بڑھا تو متذبذب سا کھڑا سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ حنین بھی اس کو کوریڈور کے سرے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حنین تک رکا۔ تم امی کو فون کر لینا اور ان سے کہنا کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتبہ نظروں سے سامنے جاتے ہاشم کو دیکھا جو اب سعدی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ نگاہیں ملیں۔ ہاشم نے کیسے ہو بیٹا کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کرتا مڑا اور پھر حنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز باہر نکل گئے۔ حنین لب کاٹتی وہاں کھڑی سوچتی رہی، پھر زمر کے روم کے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ نے دروازے کو نہیں چھوا۔ اس نے ہاتھ گرا دیا۔ کسی بھی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کم از کم اس کی زمر سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک بے فائدہ گفتگو اس کے ساتھ کر سکے۔ وہ برے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ افکار پہ پہرا ہے قانون یہ ٹھہرا ہے، جو صاحب عزت ہے وہ شہر بدر ہوگا۔ پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں ایک خالی میز بچھی تھی اور اس کے گرد 3 کرسیاں۔ سعدی بے چینی سے کرسی کے کنارے ٹکا، میز پہ کونیاں رکھے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ 21 سالہ کم عمر، چہرے پہ بے پناہ فکر مندی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے نظر اٹھا کے سعدی کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی امیز انداز میں تھپک دیتا، میں سب سنبھال لوں گا، بے فکر رہو۔ سعدی نے بدک مسکرانے کی کوشش کی مگر اس وقت کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر سے فارس غازی سے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے مگر کوئی اسے لا ہی نہیں رہا تھا۔ باہر پھیلی سپہر رات میں ڈھل چکی تھی۔ سعدی اٹھ کر کمرے میں ارد گرد مضطرب سا چکر کاٹنے لگا۔ یہ خیال کہ فارس ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں غلط فہمی کی وجہ سے حوالات میں بند ہے اور اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ہاشم ہنوز موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا۔ ہاشم نے کافی پرسکون انداز میں اور سعدی نے بے حد بے تابی سے اس طرف دیکھا۔ 2 اہلکار فارس غازی کو لیے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، سیاہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرٹ میں ملبوس جس کی آستین کلائی تک آتی تھی۔ فارس انتہائی غصے بھری بے بسی کی کیفیت میں تھا۔ ابرو بھینچے تھے اور ہلکی سنہری آنکھوں میں شدید تلخی تھی۔ ہاشم موبائل رکھ کر فوراً اٹھا، ایک کڑی نگاہ اہلکار پہ ڈالی۔ ہتھکڑی کھولو۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بنا چون چرا فارس کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ فارس نے ہاتھ جھٹکے سے کرسی کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ ابھی تک بل تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مصنوعی ہمدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا جبکہ سعدی جلدی سے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا۔ فارس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور استہزائیہ سر جھٹکا کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوئی ہوگی۔ ہاشم اس کی سرد مہری محسوس کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ASP سے مل کر آتا ہوں، تم بات کر لو۔ سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔
اب کہ فارس نے انہی تاثرات سے اسے دیکھا، کیا واقعی تمہاری پھپھو نے مجھ پر الزام لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سعدی نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا یہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے انہیں کال کی تھی؟ کیا جب آپ نے ان کو ریسٹورنٹ میں بلایا تھا؟ میں نے انہیں کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلایا تھا، وہ ہوٹل میں بلایا تھا۔ حنین تھی، اس کی وہ دوست تھی، میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میڈم میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس نے تیش سے کہتے ہوئے میز پہ مکہ مارا۔ سعدی پیچھے کو ہوا، لب کاٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ اب کچھ صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی، مگر انہوں نے کہا آپ نے انہیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے ہی وارث غازی کو قتل کیا ہے، اور یہ بھی کہ… سعدی رکا۔ اسے وہ تمام تکلیف دہ الفاظ یاد تھے جو زمر نے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تھے، اور یہ کہ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ وہ واقعی دہرا نہیں پا رہا تھا، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر زمر اس قسم کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں میڈم سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ میرے پاس 2 گواہ ہیں، حنین اور علیشہ، ہم سارا وقت ایک ساتھ رہے۔ میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں اس کو گولی کیسے مار سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی گن بھی نہیں تھی۔ مگر جو گولی پھپھو کو ماری گئی تھی وہ علیشہ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے ماری گئی، اور جب پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا تو وہاں موجود گن آپ کی تھی۔ اس پر آپ کے فنگر پرنٹس تھے۔ یہ وہی امریکن گن تھی جو آپ نے بلیک میں پشاور سے خریدی تھی، اور آپ کے نشان لگے گلاس اور کٹلری بھی وہاں سے قبضے میں لی گئی ہے۔ فنگر پرنٹس کے رزلٹ آ گئے ہیں۔ وہ کمرہ بھی آپ کے نام بک تھا، اور ہوٹل کے اس فلور کے CCTV کیمراز بھی خراب تھے۔ سو آپ علیشہ کے کمرے میں گئے یا دوسرے کمرے میں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پر مستزاد زمر کا یہ بیان، میں کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہا۔ آخر ہو کیا رہا ہے فارس ماموں؟ وہ ہاشم کی بتائی گئی معلومات جو عین زمر کے بیان کے بعد منظر عام پہ لائی گئی تھیں دہراتا گیا۔ آخر میں اس کی بے بسی بھی جیسے برہمی میں بدلنے لگی۔ ہاشم واپس آ گیا تھا، اور اب خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ فارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے پھپھو کو کال کی تھی؟ میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی۔ میں میڈم سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں انہیں گولی مارنے والا ہوں؟ ربش! گولی مارنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ اس نے اشتعال سے سر جھٹکا، جیسے بس نہ چل رہا ہو۔ اس میز کو اٹھا کر سعدی کے اوپر دے مارے۔ سعدی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا، اجنبی عجیب نظروں سے۔ میڈم کون؟ تمہاری پھپھو، اور کون؟ فارس اکھڑا اکھڑا سا بولا، آپ زمر کو میڈم کہتے ہیں؟ رائٹ۔ اس کے ذہن میں جیسے الارم بج رہا تھا۔ قدرے پرجوش سا ہو کر وہ آگے کو ہوا، لیکن زمر نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں زمر کہہ کر مخاطب کیا ہے، مگر آپ کبھی پھپھو کا نام نہیں لیتے۔ مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ ان کو میڈم کہتے تھے۔ اوہ ڈیم! ہاشم نے کراہ کر گویا آنکھیں بند کیں۔ اسکرپٹ لکھنے میں ذرا سی غلطی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی انہیں کوئی کال نہیں کی۔ آپ فکر مت کریں۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اور باہر نکل گیا۔ ہاشم بھائی آپ کو بہت جلد یہاں سے نکال لیں گے۔ ہاں۔ فارس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ہاشم اب میرے لیے کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جو کر رہا ہے وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ اپنا مطلب نہ ہو تو وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ سعدی نے متعجب سا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ان پہلے لوگوں میں تھے جنہوں نے آپ کی بے گناہی پہ یقین کیا تھا۔ کم از کم ان کے بارے میں آپ کو اتنا منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ تسلی رکھیں، ہاشم بھائی آپ کو بہت جلد رہا کروا لیں گے۔ فارس شاکی سا کچھ بڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے چند دن سے چھایا ملال اور کرب اب غصے میں ڈھل رہا تھا۔ آخر زمر نے اس پر اتنا بڑا الزام کیا سوچ کر لگایا؟ اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس قتل نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کسی اور کی جگہ اس کا نام لے رہی تھی، شاید وہ کسی اور کو کور کر رہی تھی، پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ سعدی اب باہر جا رہا تھا، اسے جلد از جلد پھپھو سے ملنا تھا۔ جب رات کے پردے سے پھر رات نکل آئے، اس وقت کدھر جائے جو اہل نظر ہوگا؟ ہسپتال کے کمرے میں وہی دوائیوں کی بو پھیلی تھی۔ زمر بدستور اسی طرح لیٹی تھی، اس کی ویران نگاہیں چھت پر تھیں۔ ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا۔ سعدی جب اندر آیا تو دیکھا زمر کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ مرجھایا ہوا اور رنگت ہلدی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ قریب آیا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی نہیں، مگر کوئی امید سی اس کی آنکھوں میں چمکی۔ کیا ہوا؟ اس نے 2 لفظی استفسار کیا۔ پولیس نے ماموں کو گرفتار کر لیا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے زمر کے تاثرات دیکھے۔ زمر کی آنکھوں میں کرب اترا اور ساتھ ہی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی سی نظر آئی۔
سعدی مزید قریب آیا، یہاں تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ زمر اپنی نگاہیں پوری اٹھا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی نے مجھ پر گولی چلائی، میں نے خود سنا، تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ چند گھنٹے پہلے پولیس آفیسر کے سامنے سپاٹ، سنجیدہ اور مضبوط سی پراسیکیوٹر اب بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی، خوف بھی۔ مکڑی کے جالے کا سامان تھا، معلوم نہیں کب ٹوٹ جاتا۔ سعدی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ فارس غازی نے آپ سے کیا کہا تھا فون پہ؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا۔ نہیں، مجھے ان کے الفاظ بتائیے، ایک ایک لفظ۔ زمر کی آنکھوں میں چمکتی امید مزید گہری ہوئی۔ مکڑی کے جالے کا سامان مضبوط ہوا، پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو کر بولی۔ اس نے کہا، میں صرف تمہیں ایک گولی ماروں گا زمر، دل میں، اور مگر فارس غازی نے آپ کو کبھی آپ کے نام سے نہیں پکارا، وہ ہمیشہ آپ کو میڈم کہتے تھے۔ وہ ایک دم بالکل رک کر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ فارس غازی نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی، آپ کو فارس نے گولی نہیں ماری تھی، ان کو سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ کچھ تو ہے جو آپ چھپا رہی ہیں، پلیز مجھے سب کچھ بتائیے، ایک ایک بات۔ زمر بالکل متحیر سی اس کو دیکھے گئی، بنا پلک جھپکے، جیسے سانس تک رک گیا ہو۔ سعدی، تم کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ اس نے گولی بھی تو مجھ پر پہلی دفعہ ہی چلائی تھی۔ بہت ساری چیزیں پہلی بار ہی ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی۔ آپ بتائیں، کچھ ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ آپ وارث ماموں کے ٹارگٹ کیس کی فائلز نکلوا رہی تھیں، کیا آپ کو کسی کو کور کر رہی ہیں؟ کیا کوئی آپ کو یہ سب کہنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ یہ خدشہ ہاشم نے راستے میں ظاہر کیا تھا، یوں ہی سرسری سا، مگر سعدی کے ذہن میں اس نے جکڑ پکڑ لی تھی۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا، اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی اتری، لب بھنچ گئے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زمر، آپ مجھے سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتاتی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سعدی، وہ کیا تکلیف ہے جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں سہی ہے؟ میرے گردے ضائع ہو گئے ہیں، میرا باپ مفلوج ہو گیا ہے، میری ساری زندگی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، میں کبھی نارمل نہیں ہو سکوں گی۔ ایسے وقت میں بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں فارس زیادہ قابل اعتبار لگ رہا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ وہ متحیر بے یقین تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بات مجھے نہیں بتا رہی، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے۔ علیشہ کہہ رہی ہے، حنین کہہ رہی ہے، ماموں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کوئی کال نہیں کی، وہ تین لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ کر تیزی سے بولا۔ زمر کے ابرو غصے سے کٹھے ہوئے، اس نے کوہنیوں کے بل قدرے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سچ بول رہے ہیں، ایک میں جھوٹ بول رہی ہوں، تمہیں نہیں کرنا میرا اعتبار مت کرو، لیکن میں دنیا کی ہر عدالت میں جا کر اس کے خلاف گواہی دوں گی۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس نے میرے اوپر گولی چلائی، اپنی بیوی کو مارا، اپنے بھائی کو مارا، میری زندگی برباد کر دی۔ سعدی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے زمر؟ جب آپ کے دماغ کی سوئی ایک بات پہ اٹک جاتی ہے تو پھر وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتی۔ آپ اس کے آگے پیچھے ہر قسم کی سوچ کا دروازہ خود پہ بند کر لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں میرے سچ بولنے میں شک ہے۔ وہ بے یقینی سے گرائی تھی۔ لیکن زمر، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیوں ٹھنڈے دل سے اس بات پہ نہیں سوچتی؟ ایک دفعہ فارس غازی کو بے گناہ تصور کر کے سوچیں، ہو سکتا ہے کسی نے انہیں پھنسایا ہو، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنے مفروضات کو پیچھے کیوں نہیں کر لیتی؟ اگر واقعی آپ کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں تو۔ مفروضات وہ چلائی تھی، میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کا فون آیا تھا مجھے، اس نے مجھ پر گولی چلائی، میں فارس کی آواز کو پہچانتی ہوں، میں جانتی ہوں وہ فارس ہی تھا۔ ہر چیز کی سینس بنتی ہے، سوائے اس کے کہ تم میری بات سننا نہیں چاہتے، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سعدی، مت کرو مجھ پہ اعتبار، لیکن ایک وقت آئے گا جب عدالت اس کو سزا سنائے گی، اور جب وہ مجرم ثابت ہوگا اور خود اعتراف جرم کرے گا، تب میں تم سب کے چہرے دیکھنا چاہوں گی۔ تم، حنین، بھابی، کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا، میں جانتی ہوں، لیکن تم لوگ دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تیز تیز بول کر وہ ہانپنے لگی تھی، سر تکیے پہ گرایا۔ سعدی خفگی سے پیچھے ہوا۔ ایک یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا، آپ کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں سنتی، آپ جواب دینے کے لیے بات نہیں سنتی ہیں، آپ اپنے خیالات میں اتنی فکسڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی نئے تصور کے لیے اپنا ذہن کھلا نہیں رکھتی ہیں۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، مگر اور زمر کے لیے یہ بہت تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے چلاتے ہوئے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی بھی غصے سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی ضدی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ آپ کو صرف اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کیس لینے کے لیے کیوں کہا، یہ کہ اس کیس کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی تھی۔ آپ اس کیس کا غصہ فارس ماموں پر نکال رہی ہیں،
اور کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک دفعہ پھر وہی کر رہی ہیں۔ ان کی بیوی کا قتل ہوا ہے، ان کے بھائی کا قتل ہوا ہے، ہمارا خاندان تباہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنی ضد کو لے کر بیٹھی ہوئی۔ زمر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت، جاؤ۔ سعدی زور زور سے چلائی۔ وہ فوراً تیزی سے مڑا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ حنین سامنے تھی، نامکمل بند پٹ کی وجہ سے وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ آخر وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں کہ انہیں کسی کا بھی خیال نہ ہو، نہ ماموں کا، نہ سارا خالہ کا، ان کو صرف اپنا غم یاد ہے۔ وہ شاکی سا کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ حنین سست قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ متعجب رہ گیا۔ ان کے الزام کی وجہ سے فارس ماموں کو پھانسی ہو جائے گی اور تم کہتی ہو کہ جو بھی تھا، آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم آپ کو نہیں۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ وہ سخت غصے میں تھا اور وہیں گھٹنوں پہ بازو رکھے سر جھکائے اندر ہی اندر کڑتا رہا۔ حنین چلتی ہوئی دروازے تک آئی، ذرا سی درد سے اندر جھانکا۔ زمر اسی طرح لیٹی ہوئی تھی، اس کی گردن اب بائیں طرف نہیں تھی، سیدھی تھی۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی بری طرح۔ کبھی وہ اپنے ساتھ لگی نالیوں کو دیکھتی، کبھی مشینری کو، کبھی سفید چادر کو، کبھی ہاتھ میں لگے کینولا کو، اور آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کبھی کوئی ہلکی سی سسکی بھی نکل جاتی تو وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبا لیتی۔ اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی کہ کوئی اسے روتا دیکھ لے۔ وہ بہت مضبوط تھی۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ برے دل کے ساتھ پلٹ آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ، لیکن کیا اب اس بات سے فرق پڑتا تھا؟ اس نے زمر کو پہلی دفعہ روتے دیکھا تھا۔ اس کا دل بہت بھاری ہو گیا تھا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ندرت اور بڑے ابا زمر کے کمرے میں تھے۔ وہ جان بوجھ کے زمر کے پاس اندر نہیں گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، مگر زمر نے اسے اندر بلایا بھی نہیں تھا، ایک دفعہ کسی سے پچھوایا بھی نہیں، اس کو منایا بھی نہیں۔ وہ خفا خفا سا باہر ہی بیٹھا رہا۔ وہ آج پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، صحت میں نہیں، جذباتی کیفیت میں۔ ٹیک لگا کر قدرے اٹھ کے بیٹھی، گھنگریالے بال پونی میں سنبھال کر باندھے، خاموش اور سنجیدہ۔ وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہیل چیئر پہ موجود نحیف اور بیمار سے بڑے ابا کو اس کا ہر انداز مزید اذیت دے رہا تھا۔ وہ کبھی ایک فکر مند نگاہ زمر پہ ڈالتے جو دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی، بظاہر ان دونوں کو نظر انداز کر رہی تھی، جو خاموش سی سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ زمر لاکھ عزیز سے ہی فارس ان کا بھائی تھا۔ سعدی کی طرح زمر سے جھگڑا کر کے اس پہ چیخ چلا کر ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ بھی فرحانہ کی بیٹی ہی نکلی، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی، بالکل چپ، کسی نہ کسی مصالحت کی امید لیے۔ بڑے ابا نے ہاتھ بڑھا کے بیٹی کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب، کافی قریب بیٹھے تھے۔ ان کی ضد اور اصرار پہ آج انہیں یہاں آنے کی اجازت ملی تھی۔ اس بے بس سے لمس پہ زمر نے سر گھما کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت کمزور اور بوڑھے لگ رہے تھے، اداس بھی۔ بیٹا، میں فارس کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، ضرور اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس آفیسر کو کون پھنسا سکتا ہے ابا؟ وہ بیزار ہوئی۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہو سکتے؟ ان کی کمزوریاں نہیں ہوتی؟ ان انٹیلیجنس آفیسرز کی فائلوں کے انبار میں جو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی نکالے گئے، پھنسائے گئے یا پھانسی چڑھ گئے، وہ سب سے الگ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ میں نے اس کے الفاظ سنے تھے، میں نے اس کی منت کی تھی کہ وہ میرے اوپر گولی نہ چلائے، وہ میری زندگی خراب نہ کرے۔ درد سے پھٹتی آواز میں کہتے کہتے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ میں نے ابا اس کو اتنا تک کہا کہ میں اس کا کیس لڑوں گی، ہر عدالت میں، ہر جگہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، لیکن اس نے پھر بھی مجھ پر گولی چلائی، اس نے پھر بھی مجھے مارنا چاہا۔ اگر اس نے میری کوئی خیر قبول نہیں کی تو آپ اس کے لیے مجھ سے کسی خیر کی توقع مت رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن یہ صرف اور صرف کوئی غلط فہمی۔ زمر نے بیزاری سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکال لیا۔ وہ دل محسوس کر بیٹھے رہ گئے۔ آپ لوگ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جس کو مجرم سمجھنا چاہیے اس کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہے تو ٹھیک ہے، ہمدردی لینے کا مجھے بھی کچھ شوق نہیں ہے، میں جیسی ہوں ویسی ٹھیک ہوں۔ ایسے کیوں سوچتی ہو؟ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم انتظار کر رہے ہیں، بہت جلد کوئی کڈنی ڈونر مل جائے گا، تمہیں کبھی ڈائلسس پر نہیں آنا پڑے گا، تم دوبارہ سے صحت یاب ہو جاؤ گی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گردن پھیر کر کھڑکی کی طرف دیکھتی رہی۔ ندرت آہستگی سے اٹھی، اس کے قریب آئی اور بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ کر منت بھری بے بسی سے اس کو دیکھا۔ زمر، میرے لیے کیا تم اپنا بیان واپس نہیں لے سکتی؟ فارس جیل چلا جائے گا، اس کو سزا ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ندرت کا چہرہ دیکھا۔ اور میں بھابھی، میری خوشیاں، میرے غم، ان کا کیا؟
آپ سب کو لگتا ہے کہ میں اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہوں۔ شکایت امیز نظر اپنے باپ پہ ڈالی۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس ضد کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے؟ تباہ ہو چکی ہوں میں اب۔ فارس برباد ہو یا آباد، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے اس کی عزت کی ہمیشہ، کیونکہ مجھے انسان کے اندر کی اچھائی پہ یقین ہوتا ہے، مگر میں غلط تھی۔ وہ ویسا ہی ہے جیسا لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے۔ آپ اس کے لیے مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ میں آپ سب کی بے اعتباری سہ چکی ہوں، لیکن فارس کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ گردن موڑ کر پھر سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اب وہ لوگ چلے جائیں۔ ندرت شکستگی سے اٹھیں، گھوم کر بڑے ابا کی ویل چیئر کے پیچھے آئیں، انہیں لے کر باہر نکل گئیں۔ دروازہ حسب معمول آدھا کھلا رہ گیا، اسے آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے کے پار راہداری میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کسی سے مخاطب تھیں۔ خاتون کی آواز، فضیلہ آنٹی، حماد کی امی، وہ پہچانتی تھی۔ وہ آہستگی سے سیدھی لیٹی، تکلیف چہرے پہ نمودار ہوئی اور آنکھیں بند کر لیں، بالکل ایسے جیسے وہ سو رہی ہو۔ واقعی یہ وہ صبح تھی جن میں جاگتے ہوئے اسے آفس جانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کون سی خواہش کہاں آ کر پوری ہوئی تھی۔ ندرت فضیلہ آنٹی کو اندر لے آئی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں فی الحال صرف اندھیرا تھا، مگر وہ آوازیں سن سکتی تھی۔ فضیلہ آنٹی یقیناً اس کے بازو کے قریب بیڈ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے انہیں کہتے سنا، بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ زمر کے ساتھ اس طرح ہوگا، وہ بھی اتنے اہم موقع سے پہلے۔ ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حماد کے بہن بھائی، پتہ نہیں کتنوں کی فلائٹس ہیں، آگے کروانی پڑیں گی یا شاید کینسل۔ وہ کہہ ہمدردی سے ہی رہی تھی، مگر انداز میں کوئی عجلت تھی۔ زمر اب بند آنکھوں سے سنے گئی۔ آپ تو جانتی ہیں 2 شادیاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ حماد کے تایا کے بیٹے کے فنکشنز بھی ساتھ ہی تھے۔ ولیمہ تو ہم دیہی اکٹھا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ شادی تو ابھی ہو نہیں سکتی۔ سجاد کے فنکشن تو کل سے شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ تو جانتی ہیں ہماری بھی مجبوری ہے۔ سب مجبوریاں ہیں، میں جانتی ہوں، ندرت بولی تو آواز میں پسپائی تھی۔ زمر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ ندرت اب شاید ان کے لیے کوئی جوس نکالنے لگی تھی، مگر وہ منع کرنے لگی۔ حماد باہر انتظار کر رہا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم وہیں بیٹھتے ہیں۔ اس کمرے میں تو مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہسپتالوں میں ایسے گھٹن کیوں ہوتی ہے۔ اور ان کی آواز دور ہوتی گئی، شاید وہ کمرے سے جا رہی تھی، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ سناٹا چھا گیا، قبر کی پہلی رات کا سا سناٹا۔ زمر نے آنکھیں کھولی، وہ اب کے کمرے میں اکیلی تھی۔ اب کوئی بھی چیز افسوس نہیں دلاتی تھی۔ سارے احساسات مر گئے تھے۔ اسے پتہ تھا اب کیا ہوگا، دوسری دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی ایک امید تھی، شاید ایسا نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے، کہیں آنکھیں کہیں چہرہ نہیں ہے۔ دروازہ ایک دم کھلا، وہ چونکی۔ اتنی جلدی میں سب کچھ ہوا کہ وہ سوتی بھی نہ بن سکی، مگر پھر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ آنے والی فضیلہ یا ندرت نہیں تھی۔ خود کو زمر کے پاس اکیلا چھوڑ دینے کا کہتی جواہرات کاردار نے اندر قدم رکھا۔ بند گلے کے نیوی بلو گاؤن، لمبی سفید ہیل، بالوں کا نفیس سا جوڑا، جوان، خوبصورت اور بے حد سمارٹ سی جواہرات مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زمر اسی بے رخی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہیلو زمر، کیسی ہو؟ ایک فلپائنی ملازمہ اور ایک سوٹ میں ملبوس ملازم پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے لیے اس کے پیچھے آئے اور کمرے میں موجود میزوں کو ان سے بھر دیا۔ جواہرات نے ہلکا سا آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ مودب سے باہر نکل گئے۔ ساتھ ہی شہرین کاردار اندر آئی۔ اس نے لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور کندھے پہ لمبی چین کا پرس تھا۔ سنہرے باب کٹ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتی مصنوعی سی مسکراہٹ لیے وہ جواہرات کے ساتھ چلتی آگے آئی۔ زمر کے قریب رکی اور جیسے تعارف کروایا، میں مسز ہاشم کاردار ہوں، ہم پارٹی میں ملے تھے۔ زمر نے سر کے خم سے ان دونوں کے رسمی کلمات کا جواب دیا، جیسے وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو۔ جواہرات نے زمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسے شہرین کو بتایا، زمر یوسف پبلک پراسیکیوٹر ہے، ہاشم نے یقیناً تم سے ذکر کیا ہوگا۔ شہرین نے منہ میں کچھ چباتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ جی آئی نو، ڈی اے ہیں یہاں کی۔ وہ زمر کی طرف مڑی۔ ڈی اے کیسی ہو تم؟ اس کو جیسے اپنے طرز تخاطب سے خود ہی حیرانی ہوئی۔ زمر نے رکھائی سے بہت اچھی کہہ کر نظروں کا رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ وہاں دوپہر بادلوں سے سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ آپ بیٹھے مسز کاردار، میں باہر جاتی ہوں، یہاں بور ہو جاؤں گی۔ شہرین اپنے بالوں کو پھر سے پیچھے جھٹکتی بے نیازی سے کہتی مڑ کر باہر نکل گئی۔ جواہرات بس مسکرا کر اسے دیکھتی رہی، پھر ایک کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی۔ کونیا کرسی کے ہاتھ پہ اور انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم ملائے اسی شیریں مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، یقیناً جس نے بھی کیا وہ۔ اس نے تن کر جواہرات کو دیکھا۔ جس نے بھی کیا کیا مطلب؟ فارس نے کیا ہے یہ سب، اور اگر آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں میرے سامنے تو پلیز اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ نہیں،
میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نے یہ کیوں کیا، کیا کوئی وجہ بتائی تھی اس نے؟ جواہرات نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو میری بات کا یقین ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر شانے ذرا سے جھٹکے۔ میں جانتی ہوں تم سچ بول رہی ہو، اور آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ ہم دوسری دفعہ مل رہے ہیں۔ وہ سرد سا گھور کر بولی، اگر یہ اس سے قریب ہونے کی کوئی کوشش تھی تو وہ ہاشم کی ماں کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، کیونکہ میں اس اذیت کو پہچانتی ہوں جو غلط سمجھے جانے والے صحیح لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ زمر کی مشکوک آنکھوں میں الجھن ابھری، اور آپ مجھ سے دوسری ملاقات میں میرا چہرہ کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جواہرات اٹھی اور قدم قدم چلتی کھڑکی تک گئی۔ باہر بارش کی ننھی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ چند لمحے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر مڑی تو چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ اس کی جگہ افسوس تھا۔ مجھے واقعی دکھ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کیونکہ اس چیز نے تمہاری زندگی برباد کر دی، اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کر رہا۔ میں سب جانتی ہوں، ہاشم مجھے بتا چکا ہے، اور ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے اسے تم پہ یقین ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں تمہیں نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے تم سچ بول رہی ہو، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب کسی کو درست ہوتے ہوئے ناقابل اعتبار سمجھا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ زمر کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے تھے، مگر لہجے کی رکھائی برقرار تھی۔ کم از کم میری فیلنگز آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ اپنی زندگی میں بہت عیش و آرام سے رہنے والی ایک ملکہ ہیں، آپ کی ایک سلطنت ہے، آپ ہم جیسے لوگوں ہمارے مسائل کو نہیں سمجھ سکتی۔ جواہرات اٹھی اور قدم قدم چلتے کھڑکی تک گئی۔ اس کی پشت پر موجود کھڑکی کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑ تڑ گرنے لگی تھیں۔ میں واقعی ایک ملکہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اور میرا شوہر اس شہر کے بہترین کپلز میں سے چوتھے نمبر پہ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن کیا تم یہ جانتی ہو کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں؟ زمر نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا، لب اوہ میں سکڑے۔ چلو پہلی بیوی تو مر گئی، مگر کیا تم یہ جانتی ہو کہ میرے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی عورت آئی تھی؟ اس کے بعد کتنی آئیں، میں نے حساب رکھنا چھوڑ دیا۔ اب یاد ہے تو صرف نفرت جو میں اس سے کرتی ہوں، مگر ڈرتی بھی ہوں۔ ملکہ بننا بھی آسان نہیں ہوتا۔ زمر کے چہرے کی ناگواری اب خاموشی میں بدل گئی تھی۔ وہ دھیان سے سن رہی تھی۔ جب نوشیروان 4 سال کا تھا مجھے اس کی حرکات و سکنات مشکوک لگتی تھیں۔ میں نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہائر کیا تھا۔ ہم سب اندر سے چکنا چور ہوتے ہیں۔ میں بہت سی باتیں اپنے شوہر سے کہہ نہیں سکی۔ ایک دن آئے گا جب میں کہوں گی، جب میرے اندر کی شیرنی گھر آئے گی، لیکن تب تک۔ اس نے بارش سے بھیگتے چہرے شیشے سے ہاتھ اٹھایا، مڑی اور کرب سے مسکرائی۔ تب تک مجھے مصنوعی مسکراہٹوں کے ساتھ کھیلتے رہنا ہے، کیونکہ انتقام کی پہلی سیڑھی اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنا ہے۔ وہ واپس چلتی ہوئی آئی، کرسی پر بیٹھی، اسی تمکنت اور رعونت سے، اور موتی کے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولی، اور یہ دوسری ملاقات میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی تھی؟ تاکہ یہ سمجھا سکوں کہ اگر آج تم اپنے انتقام کے لیے نہ کھڑی ہوئی تو کبھی نہیں ہو سکو گی، اور اگر تم اس سفر میں اکیلی رہ جاؤ تو بھی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ زمر یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے کی ساری تلخی، بے رخی، بیزاری غائب تھی۔ جواہرات نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے ایک میٹنگ میں، پھر ملاقات ہوگی، آپ بیٹھیے نا۔ وہ بے اختیار بولی تو اپنی آواز میں نرمی محسوس ہوئی۔ جواہرات نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر دکھانا ہوتا ہے۔ میں نے یہ کر لیا، مگر تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے، اس لیے ابھی میں چلتی ہوں۔ نرمی سے کہتی وہ مڑی۔ آنکھ کا ایک کونا بھیگ گیا تھا۔ اورنگزیب اس کی گئی تذلیل، دکھ، بے وفائی سب یاد آ گیا تھا، اور ہیل سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر ویٹنگ روم میں حنین اسی طرح بیٹھی تھی، بال پتہ نہیں کب کے برش کیے ہوئے، بد دل، مرجھائی ہوئی سی۔ سعدی اس کے مقابل اداس سا بیٹھا تھا۔ بار بار نگاہیں پھپھو کے کمرے کی طرف جاتیں، راہداری کی طرف اٹھتیں، پھر سر جھٹک کر بڑبڑا کر خود کو روک لیتا۔ دفتر کی سی آہٹ پہ اس نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ پہ شہرین کھڑی تھی۔ سعدی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اشارہ کیا، باہر بلانے کا اشارہ۔ حنین اپنی سوچ میں گم تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر شہرین کے پیچھے آیا۔ وہ راہداری میں کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، فرصت سے اس کو آتے دیکھتی رہی۔ جی کہیے مسز کاردار۔ وہ سرد مہری سے اس کو دیکھے بنا دائیں طرف ٹرالی گھسیٹتی نرس کو دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی تھی، شیرو اور تمہارے بیچ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چندھیا کر اس کی ذہنی حالت جانچنا چاہی۔ اٹس اوکے۔ وہ بغور اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڈ، یعنی کہ اب ہم اچھے دوست بن سکتے ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی گال کی ہڈی اٹھی ہوئی تھی، جب مسکراتی تو آنکھیں چھوٹی ہو جاتی۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابھی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو۔ اس نے ابرو اچکائے۔ آپ بے فکر رہے، نہ میں نے کچھ سنا تھا، نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ اس نے پچھلے سال کی بھولی بسری بات کی طرف اشارہ کیا۔
میں بے فکر ہوں کیونکہ ہاشم کو پتہ چل گیا تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ میرا اپنے کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے کف تان کر شرٹ کی کھلی سی آستین اوپر اٹھائی، کندھے کے قریب بازو کی جلد سامنے آئی، اس پر جامنی سیاہ سے نیل تھے، کٹ بھی لگے تھے۔ سعدی بالکل ساخت سا رہ گیا۔ یہ میرے شوہر نے مجھے پیٹا تھا۔ اب اس بات کو کافی دن گزر چکے ہیں، یہ پارٹی کے بعد کی بات ہے، اس لیے مجھے بالکل بھی کوئی ڈر نہیں رہا کہ تم کسی کو کچھ بتاؤ گے۔ چونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے خیال سے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ آستین نیچے کی، دوبارہ سے مسکرائی، اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا جیسے ہاشم تھپکتا تھا، اور مڑ کر کوریڈور میں آگے چلتی گئی۔ سعدی جزبز سا اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ عجیب سی تھی وہ، ہوں سر جھٹکتا وہ آگے چلتا گیا۔ زمر کے کمرے کے قریب ندرت فضیلہ حماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ بڑے ابا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ حماد اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ فضیلہ ہی ساری باتیں کر رہی تھی اور ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بس آس بھری نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ فضیلہ کی ہر بات میں پریشانی اور کبھی رخائی سے ایک ہی فکرہ بار بار آتا۔ ان کے تاثرات ہر شخص سمجھ رہا تھا، ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد اس کو کوئی کڈنی ڈونر مل جائے گا اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑے ابا نے امید دلانے کی کوشش کی۔ حماد نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ڈونیٹڈ کڈنی کتنا عرصہ چلتا ہے؟ الفاظ تھے کہ چابک، جو بھی تھا بڑے ابا کے منہ پہ لگا تھا۔ وہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئے، پھر آہستہ سے بولے، عیسائی جب شادی کرتے ہیں تو ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کر دے۔ سر شکر کہ ہمارے یہاں یہ حلف نہیں اٹھایا جاتا، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ حماد بیزاری سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فضیلہ جلدی سے بات بدلنے لگی۔ تبھی جواہرات کاردار باہر آتی دکھائی دی۔ سعدی کے تنے حساب اس کو دیکھ کر ڈھیلے پڑے۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ اس فیملی کو دیکھ کے کتنی تسلی ملتی تھی، جیسے ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ قریب آئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو تب بھی وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ پہ اس کی زندگی کے ساتھی کو فخر ہوگا۔ ساتھ ہی حماد کو دیکھا۔ اس کا حماد سے تعارف نہیں تھا، تب بھی وہ سمجھ گئی تھی یہی ہے وہ بیچارہ منگیتر۔ سعدی ان کا تعارف کروانے لگا۔ اورنگزیب کاردار کی بیوی، ہاشم کاردار کی ماں۔ فضیلہ اور حماد کے تاثرات فوراً بدلے، بہت خوش دلی سے ان سے ملے۔ اس کے ملازم دور کھڑے تھے، اور پھر اس کا روب، تمکنت سے اٹھی گردن، گہری آنکھیں اور ان کی مسکراہٹ، وہ تو تھی ہی ملکہ، سوائے بڑے ابا کے اس کے آگے بچھنے والوں کی کمی نہ تھی۔ تم پریشان مت ہو، اس نے گہری نظروں سے حماد کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور تم لوگوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ کیا تم مجھے آفس تک کمپنی دو گے؟ زمر ہماری فیملی ہے، اور اس کے فیانسی سے دوبارہ ملاقات کا وقت جانے ملے یا نہیں۔ ساتھ ہی امید افزا نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ یقیناً اب وہ اس کو سمجھائے گی، اور جو جواہرات تو جواہرات تھی، وہ کہے اور کوئی انکار کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ حماد بے ساختہ جی بالکل شیور کہنے لگا۔ جواہرات سر کو خم دے کر آگے چلتی گئی۔ حماد فوراً پیچھے لپکا۔ فضیلہ بیگم نے تذبذب سے ان دونوں کو جاتے دیکھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ گاڑی کے قریب آ کر جواہرات نے مسکرا کر ڈرائیور سے کہا، اپنی شکل گم کرو، اور ہتھیلی پھیلائی۔ اس بیچارے نے جلدی سے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی اور واقعی وہاں سے گم ہو گیا۔ وہ حماد کی طرف مڑی۔ آفس کا ایڈریس میں تمہیں بتا دوں گی، ایسی کار ڈرائیو کرنے کے موقع کو امید ہے تم ضائع نہیں کرو گے، اور گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حماد نے چابی دیکھی اور پھر اس چمکتی ہوئی گاڑی کو، آنکھیں جیسے خیرہ ہو گئی تھیں۔ جواہرات فرنٹ سیٹ کے پیچھے نشست کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جو پہلے اپنا دروازہ کھولنے لگا تھا رکا، پھر تیزی سے گھوم کے اس طرف آیا، اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تمکنت سے اندر بیٹھی۔ حماد نے کسی ڈرائیور کی طرح دروازہ بند کیا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ یہاں سے سیدھا لے لو، اس نے محض اتنا کہا، اور وہ خود کو بہت پر اعتماد ظاہر کرتا ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ جواہرات سر جھکائے اپنے موبائل پہ فون بک کھول رہی تھی۔ حماد مروب سا، خاموش سا ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ بے فکر رہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کانٹیکٹس کی فہرست آہستہ آہستہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ حماد نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا اور پھر سامنے ونڈ اسکرین کو۔ امید ہے اسے ڈونر کڈنی مل جائے گا، سال 1.5 تو چل ہی جائے گا، بیکار ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ڈائلسس پہ آ جائے گی، ہفتے میں 2 دفعہ ہی تو کروانا پڑے گا۔
اتنی اچھی لڑکی کے لیے تو تم اتنی قربانی دے ہی سکتے ہو۔ وہ اے والے نمبر سے گزرتی بی پہ آ گئی تھی۔ رہا بچوں کا سوال تو وہ زندگی کا مقصد تو نہیں ہوتے نا، نہ بھی ہو سکیں تو کوئی بات نہیں، اڈاپٹ کر لینا۔ ہلکے سے شانے اچکاتے ہوئے اس کا انگوٹھا سکرین کو مسلسل نیچے کیے جا رہا تھا۔ ڈی اور پھر ای۔ ابھی تک مطلوبہ شخص سامنے نہیں آیا تھا۔ حماد کے چہرے پر چھایا تفکر بڑھتا جا رہا تھا، البتہ وہ خاموشی سے محض جی کر کے رہ گیا۔ جواہرات اسے زمر کے لیے قائل کر رہی تھی یا اس سے متنفر، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو، زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ملتی۔ میرا خیال ہے وہ ایک اچھی لائر ہے اور تمہارے ساتھ آسٹریلیا جا کر بھی اپنی پڑھائی اور جاب جاری رکھ سکے گی۔ نہ بھی رکھ سکی تو تم ایک کمانے والے بہت ہو، نہیں؟ حماد کی آنکھوں میں مزید تناؤ آ گیا۔ اس نے سر کو اسبات میں ختم کر دیا، اب کہ جی تک نہیں بولا۔ جواہرات کا اسکرین پہ چلتا انگوٹھا یکدم رکا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ جے کی فہرست تھی، جیلانی، رقیب جیلانی۔ اس نے اس نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا، میرے آفس کے باہر میرا انتظار کریں، اور فون رکھ کے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے حماد کو دیکھا۔ یہاں سے اس کے سر کی پشت، کان اور آدھے چہرے کے تنے تاثرات وہ دیکھ سکتی تھی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، قسمت جس طرف لے جائے۔ وہ اعتبار سے تول کے اتنا ہی کہہ سکا۔ آفس کے سامنے وہ اترے تو جواہرات تیز تیز چلتی آگے بڑھ گئی۔ حماد تابداری سے اس کے پیچھے تھا۔ مطلوبہ فلور پر پہنچ کر بھی وہ اس کے آگے ہی چلتی جا رہی تھی۔ ارد گرد مودب ہو کر رکتے اور سلام کرتے لوگوں کو مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آفس کے سامنے آ رکی۔ وہاں ایک سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتے متفکر سے نظر آ رہے تھے۔ جواہرات کو آتے دیکھ کر چہرے پہ چمک آئی۔ آگے بڑھے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے ان سے حماد کا تعارف کروایا۔ یہ ہمارے عزیز ہیں حماد، اور حماد یہ ہاشم کی ایک کمپنی کی طرف سے آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، آدھا سال یہاں اور آدھا سال وہاں۔ بچوں کے پاس ادھر کی نیشنلٹی بھی ہے مگر رہتے یہیں ہیں۔ پھر اسی شیریں مسکراہٹ کے ساتھ جیلانی صاحب کو دیکھ کر بولی، حماد ایک انجینئر ہے، آسٹریلیا میں جاب کرتا ہے، آپ کو اس سے مل کر خوشی ہوگی۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ہاشم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو خوش دلی سے حماد سے مصافحہ کرتے ہوئے جیلانی صاحب معذرت کر کے 2 قدم جواہرات کے پیچھے آئے۔ حماد وہیں ملے جلے تاثرات میں کھڑا رہ گیا۔ خوش ہونا چاہیے، پریشان؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، میں اس لڑکے کا کیا کروں، مجھے تو وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیلانی صاحب نے آگے بڑھتی جواہرات کے قریب آ کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف پلٹیں، چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک پڑھے لکھے، خاندانی اور خوش شکل گدھے کی ضرورت نہیں تھی؟ جیلانی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ گڈ، تو پھر میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ یو آر ویلکم۔ ان کے تھینکس کا انتظار کیے بغیر وہ مڑ کر آگے بڑھ گئی۔ جیلانی صاحب اب پرجوش سا اسے دوبارہ دیکھ رہے تھے، اور دوبارہ وہ حماد کے پاس آئے اور حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ آگے لے گئے۔ وہ ہاشم کے آفس میں آئی تو ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کوہنیاں میز پر رکھے انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ کوٹ پیچھے ٹنگا تھا اور شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے۔ تمہارے اور شہرین کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ہاشم نے چونک کے اسے دیکھا، چہرے پہ تعجب ابھرا۔ آپ سے کس نے کہا؟ شہرین کے موڈ نے۔ وہ کوہنی پہ ٹکا پرس بے نیازی سے میز پہ رکھتی اس کے سامنے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور گلے میں پڑی چین انگلی پہ لپیٹتی مسکرا کے گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم نظریں چرا گیا۔ اگر ہوئی بھی ہے تو کیا؟ میں ہمیشہ کی طرح اس کو معاف کر دوں گا، اور اگر معاف نہ کر سکا تو چھوڑ دوں گا۔ یعنی تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس کا اپنے کزن سے افیئر تھا؟ اس نے ایک دم بری طرح چونک کر ماں کو دیکھا۔ کیا آپ جانتی تھیں؟ بالکل، تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے سے تم ناخوش ہو جاتے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال جواہرات نے بات بدلنے کے سے انداز میں سر جھٹکا۔ فارس کے کیس کا کیا بنا؟ ہاشم بیزاری سے کرسی پہ پیچھے کو ہوا۔ وہ خود بھی شہرین نامے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قلم اٹھا کر انگلیوں پہ گھماتے ہوئے بولا، اگر زمر اپنے بیان پہ قائم رہے تو وہ کیس بہت مضبوط ہے، وہ رہے گی۔ پھر آنکھوں سے گلاس ڈور کے پار اشارہ کیا۔ ہاشم نے اس طرف دیکھا۔ جیلانی صاحب حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہمراہ لیے آہستہ آہستہ مختلف کیبنز کی طرف اشارہ کرتے بتاتے جا رہے تھے۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ زمر کا منگیتر۔ ہاشم نے ایک دم اکتا کر ماں کو دیکھا۔ ممی آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز سنبھال رہا ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا ہے۔ یہ منگنی ویسے بھی ٹوٹ جانی تھی، جتنی جلدی ٹوٹے گی اتنا زیادہ زمر پرجوش ہوگی اور اپنے بیان پہ قائم رہے گی، ورنہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، اسے بیان بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہاشم کے لیے اتنا بہت تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ رات کو کھانے پہ ملتے ہیں، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جیلانی صاحب نے اسے دیکھ کر گرم جوشی سے حماد سے تعارف کروانے کی کوشش کی۔
یہ ہاشم، مگر وہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر سخت تاثرات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اورنگزیب کے آفس کا دروازہ زور سے کھولا۔ وہ اندر اپنی کمپین کے لوگوں اور اس پی کیپ والے کنسلٹنٹ کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے سخت نظروں سے صرف ایک اشارہ کیا اور وہ سب اپنی اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئے۔ اورنگزیب قدرے تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ میز کے سامنے آیا، بولا، میں علیشا کے معاملے کو سنبھال لوں گا، لیکن پھر آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اور وہ کیا؟ وہ فارس کی ایلی بائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی چپ چاپ یہاں سے چلی جائے تو پھر وہ فارس کے حق میں بیان نہیں دے گی۔ علیشا کے جانے کا مطلب ہے فارس جیل سے نہیں نکلے گا۔ اورنگزیب کاردار ماتھے پہ بل لیے اس کو سنتے رہے۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی اور پھر بولے، عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کیسز میں وہی لڑکی اس کی ایلی بائی ہے۔ اس کی بھانجی بھی ساتھ تھی۔ وہ تو اس کی رشتہ دار ہے اور چھوٹی بچی ہے۔ ہاشم، اس کی گواہی میٹر نہیں کرتی۔ پھر میں علیشا کو یہاں سے بھیج دوں گا، لیکن آپ فارس کو نکلوانے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے۔ اورنگزیب کاردار نے ہلکے شانے جھٹکے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس نے علیشا کو کچھ دے کر اس گواہی پر مجبور کیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، وہ چلی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاشم ان کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا مڑ گیا، تیز تیز چلتا باہر آیا۔ باقی لوگ تو بکھر گئے تھے، صرف کنسلٹنٹ لڑکا وہاں کھڑا رہا۔ فوراً اس کی طرف لپکا، اگر ان خفیہ میٹنگز کا تعلق اس لڑکی سے ہے جو اس دن آئی تھی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمیں اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ہاشم نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا، دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا۔ چبا چبا کر غصے سے بولا، آئندہ میرے مخاطب کیے بغیر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہیں پہ گاڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ ہکا بکا سے لڑکے کی گردن جھٹکے سے چھوڑی، اپنے کوٹ کی نادیدہ شکن درست کی اور اسے گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ منع کیا تھا اس نے اپنے باپ کو یہ سیاست اور اس کے جھمیلوں میں پڑنے اور پھر اس جیسے تازہ گریجویٹ ہوئے خود کو بہت ماہر انالسٹ سمجھنے والے لڑکوں کو بھاری تنخواہوں پہ رکھنے سے، مگر نہیں، اس کی کون سنتا تھا ادھر؟ یا شاید اسے غصہ بہت آ رہا تھا آج کل۔ وہ کہیں بھی نہیں گیا، گاڑی میں بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا، پھر رکا تو سامنے ایک فلورل مارکیٹ تھی۔ ہاشم اترا، ایک خوبصورت سا بڑا گلدستہ خریدا اور اسے فرنٹ سیٹ پہ رکھا، اور جب دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا تو آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ اب کہ وہ اترا تو سامنے قبرستان تھا۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ زرتاشا غازی، وارث غازی، یہ دونوں قبریں قریب قریب تھیں۔ کہیں آس پاس زمر کی والدہ کی قبر بھی تھی اور سعدی کے والد کی بھی، مگر وہ صرف زرتاشا کی قبر کے سامنے کھڑا ہوا، جھک کر بہت ادب سے گلدستہ اس کے اوپر رکھا، پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے مٹی پہ پڑا کوئی کنکر مسلتے ہوئے وہ کتنی دیر کھڑا لب کاٹتا رہا۔ آئی ایم سو سوری زرتاشا، تم بہت پیاری، بہت معصوم سی تھی۔ میں واقعی ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ بہت سے لوگوں کی خوشیوں کے لیے کسی ایک کو قربانی تو دینا پڑتی ہے۔ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اداس نظروں سے قبر کے خطبے کو پڑھا، مگر شاید تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ تم فارس کے ساتھ خوش نہیں تھی، تمہیں ایک جنت میں رہنے کی آرزو تھی۔ امید ہے اب وہ پوری ہو گئی ہوگی۔ زیادہ امید ہے کہ فارس بھی بہت جلد تمہیں جوائن کر لے گا۔ تم دونوں یہاں ہم سے زیادہ خوش رہو گے، تمہارے لیے اچھا ہی ہوا۔ سر اسپات میں ہلاتے ہوئے جیسے اسے تسلی ہوئی، پھر کبھی کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ بارش کے بعد کی گیلی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو اور قبروں کا سناٹا آس پاس خاموشی سے تیرتا رہا۔ ہم سے ہمارے حال کی تفصیل پوچھیے، ہمدردیوں کے نام پر سازش بہت ہوئی۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ سعدی مضطرب اور بے بس سا کھڑا سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا، جہاں فارس نفی میں سر ہلاتا دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، جیسے بس نہ چلتا ہو وہ کسی کا گلا دبا دے۔ پھر ایک دم وہ سامنے آیا، دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر اسی تیش سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے نہ کوئی کال کی تھی، نہ میں اس دوہرے قتل میں ملوث ہوں۔ اگر تمہاری پھپھو یہ بات بار بار کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جانتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا اور وہ کسی کو کور کر رہی ہے۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے چہرے پر چھائی ندامت میں حزن بھر گیا۔ پھپھو جھوٹ نہیں بولتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں اور تم کہہ رہے ہو غلط فہمی؟ اس نے غصے سے سلاخ کو جھٹکا دیا، مگر وہ سلاخیں بہت مضبوط تھیں، یہ جھٹکے ان کو توڑنے کے لیے ناکافی تھے۔
فارس بے بسی سے سلاخوں سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب سعدی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنے ہی ماموں کا مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مسلسل زمر کی طرفداری کر رہا تھا۔ کیا پتہ کسی نے پھپھو کو مجبور کیا ہو، ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، اتنا خوفزدہ کر دیا ہو کہ وہ یہ سب کہنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ فارس نے اس کی طرف پشت کیے استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں نہیں مانتا۔ کس قسم کی خاتون ہے وہ؟ جانتا ہوں میں، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کور کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، پھپھو اپنا بیان واپس لے لیں گی، میں اور ہاشم بھائی آپ کو۔ فارس پچھڑ کر اس کی طرف آیا۔ بھاڑ میں گیا ہاشم، مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، نہ اس کے کیے گئے وکیل پر، نہ اس کے کسی وعدے پر۔ وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ سعدی کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب کزنز کے درمیان رکاوٹیں، جھگڑے چلتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں۔ وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ میں ہاشم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ جان بوجھ کر یہاں آتا ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھ کر فاتحانہ مسکرا سکے۔ اگر آج کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میری بیوی اور بھائی کا قتل بھی ہاشم نے کیا تھا تو میں مان لوں گا۔ غصے میں وہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ سعدی بے یقینی اور دکھ سے پیچھے ہٹا۔ اس سے اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، مگر کہنے کی نوبت آئی بھی نہیں، کیونکہ چند منٹ کے لیے ان کو چھوڑ کر باہر گیا ہاشم واپس آ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آواز پہ سن سے کھڑے سعدی نے چونک کر سر موڑا اور غصے سے تیز تیز بولتے فارس نے رک کر اسے دیکھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرمئی سوٹ میں ملبوس ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور گہرا ملال بھی۔ بالکل ٹھیک، میں ہی گدھا الو کا پٹھا ہوں جو اپنے ہزار کام چھوڑ کر تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میری ماں کبھی ڈی اے کے پاس جاتی اور کبھی اس کے منگیتر کے پاس کہ کسی طرح اس کا یہ رشتہ بچ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو کے اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے نہ لے۔ اپنی بیوی، اپنی بچی، ان کو کتنے دن سے نظر انداز کر کے میں ادھر تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں مزہ لینے آتا ہوں؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا وہ سلاخوں کے قریب آیا۔ فارس ابھی تک کسی سنجیدہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے پریشانی سے ہاشم کو دیکھا، وہ بہت ہرٹ لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں ہے، سب یاد ہے مجھے کس طرح میری بیوی کو میرے خلاف بہکاتے تھے۔ فارس جواباً گھرایا، جیسا کہ میں نے کہا، میں ہی بیوقوف تھا جو اتنے دن سے تمہارے لیے کوشش کر رہا تھا، حالانکہ میرا باپ جس کا رشتہ مجھ سے زیادہ تم سے ہے تم پہ لعنت بھیج کر اپنی کمپین میں مصروف ہے۔ اس لیے یو نو واٹ فارس، تمہاری یہ بلیم گیم دیکھ کر اب مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ تم ہی اس دوہرے قتل کے پیچھے ہو۔ میری طرف سے تم سڑو اس جیل میں جا رہا ہوں۔ دکھ اور برہمی بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا وہ پلٹا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ سعدی تیزی سے سلاخوں کے قریب آیا۔ آپ کیوں اتنے غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں؟ وہ ہاشم بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کتنے دن سے یہاں پر خوار ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کے وکیل کی فیس، تمام اخراجات، پولیس آفیسر سے سفارشیں، ہر چیز وہی کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی انہیں کو الزام دے رہے ہیں۔ مائی گاڈ! وہ بے حد بے یقین تھا اور جیسے ہاشم سے زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ فارس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہے، آپ نے ان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ظاہر ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اس کا میرے بھائی یا بیوی سے کیا لینا دینا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ ہاشم کاردار ہے، اگر وہ چاہتا تو میں 2 منٹ میں باہر ہوتا۔ میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ارد گرد کے اتنے صحیح لوگ اتنی غلط باتوں میں کیوں اڑ جاتے ہیں۔ اور گلہ میز نظروں سے اسے دیکھتا ہاشم کے پیچھے باہر کو لپکا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اور سوچ تھی، اذیت بھی تھی، لب بھینچے ہوئے تھے۔ سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے، وہ غصے میں کہہ گیا وہ سب، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاشم نے انہی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ فارس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ یہ الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں؟ سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود بھی ابھی کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہہ گئے، پلیز آپ دل پہ مت لیں۔ پھر بے فکر مندی سے متذبذب سا بولا، ہمیں آج لائر کے پاس بھی جانا تھا ہاشم بھائی، آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ ہاشم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا یا وکیل کو فیس دینا یا اس کی سفارشیں کرنا بند کر دوں گا تو تم ہاشم کاردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے اور چند دن میں فارس باہر ہوگا، ڈونٹ وری۔
تکان سے کہتے اس کا شانہ تھپکا، آپ خود بھی تو یہ کیس لڑ سکتے ہیں، فارس و میرا ایک رشتہ بھی ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے، میں پیسے بچانے کو اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کہوں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے کرے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلے کی امید کیے فیور کرتا ہوں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی، اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سعدی نے ایک دم چونک کے اسے دیکھا، نگاہوں کے سامنے ہسپتال کا منظر گھوما، بازو سے آستین اوپر کر کے اپنے زخم دکھاتی شہرین، اس کی آنکھوں کا کرب و اس کا راز کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ان کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے نہیں، شہرین کی بے وفائی کی وجہ سے۔ تو پھر وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا، وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھند ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا۔ وہ ابھی تک فارس کی باتوں پہ افسردہ تھا۔ سعدی ہی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچنے لگ گیا تھا۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر گھسیٹتی ہسپتال کی راہداری میں آگے لا رہی تھی۔ وہ افسردہ سے گردن ایک طرف جھکائے بیٹھے تھے۔ زمر کو سمجھایا، منت کی، مان جتایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ہٹ درم اپنی بات پہ اڑ چکی تھی۔ چونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ فارس تھا تو اب قیامت تک وہ فارس ہی تھا جس نے اسے کال کی تھی۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چونکہ میڈم رمشا اس سے ملنے آئی تھی، اس لیے انہوں نے حنین سے کہا کہ وہ انہیں باہر لے جائے، اور اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ حنین بھی خاموش تھی اور بڑے ابا بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بڑے ابا کیا سبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ انہوں نے گردن اٹھائے بغیر کہا، شاید۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی آگے نکلتی گئی۔ راہداری میں بینچ پہ سر ہاتھوں میں گرائے سعدی نے پہیوں کی آواز سنی مگر چہرہ نہیں اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپسیٹ تھا۔ ندرت اس کو پر امید نظروں سے دیکھتی تھیں کہ وہی پھپھو کو سمجھائے۔ فارس کا رویہ، ہاشم کی تمام کوششیں، کچھ بھی ان کے حق میں جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمر کے اپنے بیان پہ ڈٹے رہنے کے بعد ندرت ہسپتال نہیں آئی تھی۔ بہانہ سارا کا تھا، بھائی مرا ہے، بھابھی اکیلی ہے، اس کی بچیاں، ان کا خیال۔ وہ جانتا تھا وہ فارس کی وجہ سے پھپھو سے کھنچ سی گئی ہیں، مگر اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھیں، شاید اپنی جگہ زمر بھی ٹھیک تھی، مگر ٹھیک تو وہ بھی تھا، صرف حالات غلط تھے۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا یہاں تک کہ میڈم رمشا باہر نکلیں، اس کے قریب آ کے رکیں۔ کسی احساس کے تحت سعدی نے سر اٹھایا، پھر سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم میم۔ ادب سے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، بہت افسوس ہوا زمر کا، اللہ اس کو صحت دے۔ سعدی نے افسردگی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے اور کتنے سال رہ گئے ہیں؟ بس 2۔ اور کتنے دن کی چھٹی پہ آئے ہو؟ وہ ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ سعدی دوسرے کنارے پہ ٹک گیا۔ اس بینچ کی 3 ہی نشستیں تھیں، اب درمیان کی خالی تھی۔ بس 2 ہفتے رہ گئے ہیں، پھر واپس جانا ہے۔ آپ کے ماموں کا بھی سنا، بہت افسوس ہوا۔ وہ شائستگی اور لحاظ سے تعزیت کر رہی تھی۔ سعدی سنتا گیا۔ چند ایک تفصیلات بتائیں، کس طرح ہوا، کیا ہوا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کا رخ فارس کی طرف مڑ گیا۔ کیا آپ زمر کو سمجھا نہیں سکتی کہ وہ ماموں کے خلاف دیا گیا بیان واپس لے لیں؟ وہ آپ کی بہت مانتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سعدی نے قدرے امید اور لجاجت سے آگے ہو کر کہا۔ میڈم رمشا خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا گلا کنگار کر ابرو اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو اس کی اٹل رائے سے موڑنا آسان ہوتا ہے۔ سعدی بددل سا ہو کر پیچھے ہو گیا۔ میڈم کی طرف کیا گیا رخ بھی سامنے کو موڑ لیا۔ وہ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھے سر ہاتھوں پہ گرائے ان سے لاتعلق ہو گیا تھا۔ میڈم رمشا گہری نظروں سے اس کے ہاتھوں میں آدھے چھپے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہیں، پھر خود بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ گود میں رکھا پرس بینچ کی خالی نشست پہ رکھا اور سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، میرا بڑا بھائی ایروناٹیکل انجینئر ہے، ہم 3 سال سے ایک دوسرے سے نہیں ملے، بات بھی نہیں کی، نہ وہ ہمارے بچوں کی شادی پر آیا نہ ہم گئے۔ میری فرسٹ کزن میری بچپن کی دوست تھی، اوکانولوجسٹ ہے، اسی شہر میں رہتی ہے۔ ہم نے 7 سال سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، کوئی فوتگی ہوئی تو چلے گئے، زندوں کے لیے نہیں گئے۔ میری سب سے چھوٹی بہن اور میرے دوسرے نمبر کے بھائی کی آپس میں پچھلے 5.5 سال سے ناراضگی ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ میری امی اس ساری صورتحال سے بہت غمزدہ رہتی ہیں۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے سے کہتی جا رہی تھی۔ سعدی اسی طرح سر ہاتھوں میں لیے بے دھیانی سے سنتا گیا۔ اسے لگا شاید وہ خود سے بول رہی ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ میری ماں کے مرنے پہ سارے بہن بھائی آ جائیں گے، مل بھی لیں گے، کیونکہ ناراض رشتوں کو عموماً کسی کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری ناراضگیاں شروع کیسے ہوئی تھیں؟ سعدی نے ہاتھ گرائے، چہرہ اٹھایا، ذرا مڑ کر آنکھوں میں اکتاہٹ بھری پریشانی لیے میڈم کو دیکھا، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے کہتی گئیں، یہ سب تب شروع ہوا جب ہر ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط بات کے لیے دلیلیں پیش کرنا شروع کیں۔
جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں، توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ سعدی پھر سامنے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ رہا ہوں اگر آپ کا اشارہ پھپھو سے کی گئی میری بدتمیزی یا بحث کی طرف ہے تو پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں، یہ کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ میں صرف میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، بہت قابل، عام سی شکل کی، مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش تھی، ایسا روب تھا کہ آس پاس سب مرعوب ہو جاتے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کے انداز میں کہتی جا رہی تھی۔ سعدی کو اب بیزاری ہونے لگی۔ میں اس کے پاس ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی، وہ وکیل تھی، بہت اچھی، بہت قابل، اس نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور تب سے کسی بھی قانونی مشاورت کے لیے میں اسی کے پاس جاتی ہوں۔ بہت بھاری فیس لیتی ہے، ایک پائی نہیں چھوڑتی، مگر اچھی لڑکی ہے۔ اپنے مسئلوں کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آتی، سوائے ایک دفعہ کے جب اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ چاہیے تھا۔ بے دھیانی سے سنتے سعدی نے ایک دم چونک کر گردن موڑی، استجاب سے آنکھیں سکیڑ کر میڈم کو دیکھا۔ وہ دستور سامنے دیوار کو دیکھتی کہے جا رہی تھی، اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ نہیں مل سکا، نہ وہ اتنا لائق تھا، نہ اتنا غریب کہ وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا، مگر وہ سمجھی کہ اس کا نام ان 10 اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فہرست میں نے کمیشن لے کر تیار کی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، ایک لمبی تقریر کی کہ کس طرح وہ مجھے برباد کر سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے، اور ہر قیمت پر اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا اسکالرشپ جیتے۔ میں ہر بات تحمل سے سنتی گئی، آخر میں نے اسے بتایا وہی جو سچ تھا کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی نہیں ملے گا۔ سعدی یوسف بالکل سن متحیر سا سنتا جا رہا تھا، اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سنتی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ نچڑتا گیا، ایسے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ بہت دیر لگی اس کو اپنی اٹل رائے سے ہٹنے میں، چاہے وہ غلط تھی، مگر وہ کسی کی محبت میں ہی غلط تھی۔ کسی کی محبت میں غلطی کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا اس لڑکے سے۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اسے کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا تھا۔ شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر اس کی پھپھو مجھے پابند کر چکی تھی کہ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہیں۔ بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور سانس روکے سعدی ان کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس باتیں رہ گئی تھیں جو وہ سن رہا تھا اور جو وہ اس دن زمر سے کر کے آیا تھا۔ یہی کہ وہ اتنی امیر نہیں ہے، پھر اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرے گی؟ میرے اصرار پہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے۔ اس کی شادی، اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اس پلاٹ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا وہ اس پلاٹ کو بیچ دے، نیچرل سی بات ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا تو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے اپنی آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگاؤ۔ تب اس نے مجھے ایک بات کہی، ساری زندگی تو نہیں مگر چند سال تو میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اس نے کہا کہ میرے خاندان کی سیکیورٹی وہ پیسہ نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی ہمارے خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ اب جب وہ بھاگنے کے قریب آیا ہے تو مجھے اس کے لیے راستہ تو بنانے دیں۔ اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے، میں اس رقم کو ایک اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پہ اس لڑکے کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی، برا سودا نہیں تھا مگر قربانی تھی، کیونکہ محبت ایک بہت سادہ مگر ایک بہت پیچیدہ شے ہے۔ سعدی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے بس ان کو دیکھ رہا تھا، شاکڈ، حیرت زدہ، متعجب۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا پھپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ میڈم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے ہوئے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔ کیا میں نے تو پچھلے 5 منٹ میں تم سے کوئی بات نہیں کی؟ میں تو سوچ رہی تھی شاید میں اونچا سوچنے لگ گئی ہوں۔ بوڑھے ہونے والے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی دماغی مرض کی وجہ سے کسی انسان کو کانفیڈینشلی توڑنے پر مورل الزام ٹھہرانا چاہیے، اور یہ اونچا بولنا ایک دماغی مرض ہی تو ہے۔ موبائل پرس میں ڈالتے ہوئے، سر نفی میں ہلاتے جیسے اپنے سنکی پن کا افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میڈم رمشا کب کی جا چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید چہرہ، خالی ویران آنکھیں۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہسپتال کے دروازے آ گئے۔ باہر لان میں روش پہ بڑے ابا کی وہیل چیئر دھکیلتی حنین نے چونک کر اسے یوں ڈھیلا ڈھالا سا چلتے دیکھا اور پھر رک کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ مخالف سمت چلتا اور دور ہوتا گیا۔ کوئی موڑ آیا اور وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ حنین کے چہرے پہ بے چینی بھری فکرمندی در آئی۔ وہ وہیل چیئر کو موڑ کر اسی سمت لے گئی، ساتھ میں بے دھیانی سے بڑے ابا کو بھی سن رہی تھی۔
اورنگزیب کاردار کو فارس کے اوپر سے ہاتھ یوں کھینچنا نہیں چاہیے، ان کو ایک دفعہ ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ زمر پھپھو کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی وہیل چیئر آگے لا رہی تھی، یعنی وہ فارس کو قصوروار سمجھتے ہیں تبھی میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ بڑے ابا افسوس سے سر ہلاتے کہہ رہے تھے۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ یہاں درخت تھے، بیلوں کی باڑ تھی اور کونے میں واٹر کولر لگا تھا، سبزے میں ٹھنڈا میٹھا پانی۔ حنین کے قدم رکے نہیں، آہستہ آہستہ آنکھوں میں شدید صدمہ سا اترا۔ کولر کے دائیں طرف درخت تھا، درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سکڑ کر رخ دیوار کی طرف کیے سعدی کے خود کو یوں دیکھے جانے پہ شرمندگی کا ڈر، وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتی گئی۔ بڑے ابا گردن گرائے افسردہ سے اپنی کہتے گئے۔ حنین کی اینک کے پیچھے آنکھیں گلابی پڑتی گئیں۔ وہ رو رہا ہے بھائی، رو رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے ابا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ بھائی ان کی بیماری سے بہت اپسٹ ہے۔ وہیل چیئر دھکیلتی اب کولر کو پیچھے چھوڑ کر وہ دور جا رہی تھی، ساتھ ہی آواز بھی مدھم پڑتی گئی۔ بڑے ابا نے جواب میں کیا کہا؟ درختوں تک آواز نہیں پہنچی، وہ دور ہوتے چلے گئے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں؟ سعدی اکیلا بیٹھا بدستور رو رہا تھا۔ وہ شام سعدی کے دل کی ساری سوگواریت اپنے اندر سموئے ہوئے اتری تھی۔ وہ سارا کے گھر کے کچن میں رکھی کرسی پہ خاموش بیٹھا تھا۔ ندرت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ زمر کو خیال کرنا چاہیے تھا، جب زرتاشا کے والد اور وارث کی بیوی فارس کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ سعدی سر جھکائے سنجیدگی سے خالی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ ندرت نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی نکال دی۔ کھاؤ بیٹا۔ اس نے بے دلی سے روٹی لی، لقمہ توڑا، پھر نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ پر امید سی، پریشان سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم پھپھو سے بات کرو، وہ اپنا بیان واپس لے لیں۔ پھر ٹھٹکی، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ کچھ نہیں، فلو ہے، وہ گیلی آواز میں کہہ کر سر جھٹکتا پلیٹ پر جھک گیا۔ میں جوشاندہ بنا دوں گی، اس کے بعد پی لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کاش دل کی بیماریوں کا بھی کوئی تریاق ہوتا، گھول کر پی لو اور سب خوش باش ہو جائے، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ کیا تم نے دوبارہ پھپھو سے بات کی؟ نہیں۔ کوشش تو کرو، فارس میرا بھائی ہے سعدی، مجھے اس کی فکر ہے۔ زمر میری پھپھو ہے اور مجھے ان کی فکر ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گی۔ سعدی نے بددلی سے پلیٹ پرے کر دی۔ ان کا علاج پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ اورنگزیب کاردار اٹھا رہے ہیں، ہے نا؟ ندرت کو تلخی سے دیکھ کر وہ ایک دم پوچھنے لگا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں۔ بڑے ابا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکے۔ کیسے کرتے؟ ان کا سب تو زمر کے جہیز اور زیور پر خرچ ہو گیا، اور وہ پلاٹ پھپھو کے پاس تھا نا ایک پلاٹ، وہ کہاں گیا؟ شادی کا خرچہ تو بڑے ابا نے مین مارکیٹ میں اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتی۔ ہاں، وہ زعیم بھائی ندرت کے کزن کو بیچی تھی، اس لیے مجھے پتہ چل گیا۔ پلاٹ تو زمر نے پہلے ہی بیچ دیا تھا۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھیں۔ کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو بیچ دیا، بڑے ابا نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پہ بتایا تھا۔ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لے، مگر وہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں بڑے صوفے پہ سارا بیٹھی تھی، پیر اوپر کیے، بھورے رنگ کا دوپٹہ سر پہ لپیٹے، وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دیوار کو دیکھ رہی تھی، یا شاید اس کے پار۔ اسے آتے دیکھ کر چہرہ سیدھا کیا، اداس سا مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا، بس سامنے کھڑا ہو گیا، سر جھکائے۔ بے قصور مجرم، بہتر ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ فارس کیسا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو وارث ماموں کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ آپ بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں نا؟ ذرا دیر کو وہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا سعدی، تم سب کہتے ہو تو ایسے ہی ہوگا۔ فارس اور قتل، اس نے سر جھٹک کر چھرجری لی۔ سعدی کی اٹکی سانس بحال ہوئی، پھیکا سا مسکرا دیا۔ ہم اصلی قاتلوں کو ضرور سزا دلوائیں گے خالہ۔ اور سارا کے چہرے کی اذیت بڑھ گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وارث واپس نہیں آئے گا آج؟ پھر سعدی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ لان میں کیاری کے ساتھ امل بیٹھی گھاس پہ انگلیاں چلاتی کچھ لکھ رہی تھی، نادیدہ الفاظ، انکہی باتیں۔ سعدی قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ جوگرز امل کے ہاتھوں کے قریب ہوئے تو اس نے سر اٹھایا، آنکھیں مسکراہٹ سے۔ سعدی بھائی، کیا تم روز بابا کے لیے دعا کرتی ہو؟ ہر دفعہ کی طرح آج پھر پوچھا۔ امل نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ روز کرتی ہوں۔ گڈ۔ وہ مسکرا کر ہٹ گیا۔ گراج کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل سے بھی دعا نکلی، مغفرت کی، جنت ملنے اور جہنم سے آزادی کی۔ ایک دم وہ رک گیا۔ امل کو کیا پتا جنت اور جہنم کا، معافی اور بخشش کا؟ وہ الٹے قدموں واپس آیا، اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کیا دعا کرتی ہو امل بابا کے لیے؟ وہ جو گھاس پہ پھر سے لکھ رہی تھی، نظریں اٹھا کر سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ بابا واپس آ جائیں۔ رک کر پوچھا۔ وہ واپس آ جائیں گے نا سعدی بھائی؟
سادی شل سا اسے دیکھے گیا، ہیئر بینڈ میں جکڑے بالوں والی عمل امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو کہتے سنا، وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، تم دعا کیا کرو کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ عمل چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر چہرہ رازداری سے قریب کیا۔ اگر میں بابا کی قبر کھودوں تو کیا وہ نیچے ہوں گے؟ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہاں، مگر ان کی جو روح تھی وہ اوپر چلی گئی ہے، آسمانوں میں، مگر وہ قبر میں بھی ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر الفاظ چن رہا تھا، عمل کے ابرو اچنبے سے کٹھے ہو گئے۔ بابا 2 ہو گئے ہیں؟ اس نے 2 انگلیوں کی وی بنا کر حیرت سے پوچھا، سادہ سوال کے پیچیدہ جواب۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دعا کی، پھر سے تاکید کی اور گیراج کی جانب بڑھ گیا۔ ایک قتل کتنے خاندان تباہ کر دیتا ہے، کتنی زندگیاں اجاڑ دیتا ہے، ایک قتل سب بدل دیتا ہے۔ ہم بھی کن جنگلوں میں بستے ہیں، بند جن میں تمام رستے ہیں۔ ہسپتال میں وہی باسی پھولوں کی مہک رچی بسی تھی۔ زمر تکیوں کے سہارے قدرے ٹیک لگا کر لیٹی تھی، بال کیچر میں اوپر بندھے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ خاموش نظروں سے کبھی سامنے ویل چیئر پر موجود ابا کو دیکھتی اور کبھی ساتھ کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھے ہاشم کو، جو ایک فائل کھولے کہہ رہا تھا، یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، آپ کے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس کے بعد کے بھی تمام میڈیکل بلز اورنگزیب کاردار اٹھائیں گے، اور اگر کل کو فارس قاضی بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تب بھی کوئی اس عمل کو روک نہیں سکتا۔ چیک اور دوسرے کاغذات اوپر نیچے کر کے موٹی موٹی بات سمجھاتے ہوئے اس نے سر اٹھایا، بال جیل سے پیچھے کیے، گرے کوٹ، کف لنکس، ٹائی پن، آنکھوں کی سنجیدگی، وہ ہمیشہ کی طرح اچھی طرح تیار تھا۔ آف کورس ان کو میرے میڈیکل بلز پے کرنے چاہیے، ان کے بھانجے نے میری زندگی برباد کی ہے۔ زمر کا انداز خشک تھا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر سر ہلایا، اور جواب میں آپ اورنگزیب کاردار کے بارے میں کسی قسم کا منفی بیان نہیں دیں گی۔ عدالت پریس میں بڑے ابا ناپسندیدگی سے گردن موڑ کر ہاشم کو بات کرتے دیکھتے رہے۔ شیور، مگر زمر نے آنکھوں کی پتلیاں سکویڈ کر تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کاغذ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مداوا کاردار صاحب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بھانجے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے؟ ہاں بالکل۔ اس نے اٹھ کر فائل اور پین زمر کے ساتھ رکھا، زرد کاغذ اٹھا کر باریک بینی سے ایک ایک شق پڑھنے لگی، پھر قلم کھولا، دستخط کیے اور واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی سپاٹ روکھے انداز میں بولی، مجھے کاردار صاحب سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر آپ نے کبھی یہ معاہدہ توڑا اور میرا کوئی میڈیکل بل پے نہ ہوا تو میں بھی ان تمام شکوں کو ردی میں ڈال دوں گی۔ شیور میڈم پراسیکیوٹر۔ وہ بہت تحمل سے کاغذ واپس فائل میں لگاتے ہوئے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی۔ بڑے ابا نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، یہ مداوے سے زیادہ خود فارس پہ لگے الزام کی گرد سے بچانے کا معاہدہ لگ رہا ہے مجھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کافی رکھائی سے کہتے ہوئے اس نے بریف کیس اٹھایا، کھولا اور کاغذ اس میں ڈالے۔ بڑے ابا نے کڑواہٹ سے رخ پھیر لیا۔ ہاشم ان کو ویسے بھی دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ بریف کیس بند کر کے وہ اٹھا، ایک رسمی مسکراہٹ سے زمر کو دیکھ کر سر کو خم دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بڑے ابا نے سنجیدگی سے زمر کو دیکھا، ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تھی۔ آپ کا بینک بیلنس کتنا رہ گیا ہے؟ میں جانتی ہوں۔ وہ زیادہ کڑوی ہو رہی تھی۔ اگر میں معذور نہ ہوا ہوتا تو میں یہ مداوا قبول نہ کرتا، یہ ان کا فرض تھا۔ ان کے بھانجے نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد اس کے خاندان کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ زمر، وہ جیسے تھک کر بولے، تم ایک دفعہ فارس کی بات سن لو، اس کی جو آخری بات سنی تھی وہی کافی ہے میرے لیے۔ تاعمر موضوع ختم ابا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ گردن جھکا کر خاموش ہو رہے۔ پھر جب حنین آئی تو ان کی ویل چیئر باہر لے آئی۔ نکلتے وقت اس نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا، وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز چہرے موڑ کر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، پریشانی پہ بل تھے۔ ایک دفعہ بھی حنین کو نہیں دیکھا۔ وہ یاسیت سے سر جھٹکتی بڑے ابا کو باہر لے آئی۔ ویٹنگ روم میں سادی کرسی پہ بیٹھا تھا، سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو باہم مسلتا۔ بڑے ابا کو آتے دیکھ کر سنجیدہ ہوا اور سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ٹیسٹ کروائے تھے، ابھی رپورٹس آ جائیں گی۔ کس چیز کا ٹیسٹ؟ حنین چونکی۔ بڑے ابا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کڈنی ڈونر نہیں ملا، ڈاکٹر نے کہا ہے قریبی رشتہ داروں کا گردہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بھائی! حنین کا سانس اٹک گیا۔ سادی! بڑے ابا متحیر رہ گئے، پھر وحشت سے آگے ہوئے، تم نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے دادا کو دیکھ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا، کیا تم کسی بات پر خفا ہو؟ اس بات کو چھوڑیں، مجھے صرف ایک گارنٹی دیں، اگر میرا گردہ میچ کر گیا تو آپ زمر کو نہیں بتائیں گے کہ یہ میں دے رہا ہوں؟ بالکل نہیں، زمر کبھی تم سے گردہ نہیں لے گی، تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ تڑپ گئے تھے۔ حنین ویل چیئر تھامے ہنوز شاکڈ سی کھڑی تھی۔ حنین، کیا تم باہر جا کر سسٹر حمیرہ سے پوچھ سکتی ہو کہ رپورٹس آئیں یا نہیں؟
وہ سر اٹھا کر سپاٹ انداز میں کہنے لگا۔ حنین نے شل ذہن کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ سعدی نے دوبارہ انہی نظروں سے بڑے ابا کو دیکھا۔ اس وقت ان کو کڈنی چاہیے، میں دے رہا ہوں، مگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے۔ اور ابا کو غصہ چڑھنے لگا۔ میں تمہیں اول تو ایسا کرنے ہی نہیں دوں گا، اور اگر تم نے ضد کی تو میں زمر کو یہ بات بتا دوں گا، پھر وہ ساری زندگی ڈائلیسس پہ کرواتی رہے گی مگر تم سے گردہ نہیں لے گی۔ کوئی اپنے بچوں سے قربانی مانگتا ہے کیا؟ سعدی نے لب بھینچے اس بات میں گردن ہلائی، پیچھے ہو کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری فیس وہی دیتی ہیں۔ بڑے ابا کو جھٹکا لگا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ کیا وہ نہیں دیتی؟ کر دیں انکار۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئے، صدمہ سا صدمہ۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دیتی ہے نا؟ ایک آز پھر سے جوڑی، قدرے گیلی آواز میں ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بڑے ابا نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ سعدی نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا، نمی اندر اتاری۔ تھینک یو بڑے ابا۔ اگر آپ نے زمر کو کچھ بتایا تو میں انہیں بتا دوں گا کہ یہ فیس والی بات آپ نے مجھے بتائی ہے۔ وہ ہک دک رہ گئے۔ میں نے کب؟ ابھی بتایا ہے نا۔ خود کو سنبھال کر اطمینان بھری بے نیازی سے کہہ کر وہ پیچھے کو ہو گیا اور بالکل ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ آج لگا سعدی بڑا ہو گیا ہے، یعنی دوسرے بلیک میلر اولاد۔ ایک زمر کم تھی کیا؟ حنین واپس اندر آئی، نفی میں سر ہلایا، کچھ کہنے سے فی الحال معذور تھی۔